يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں حاملین عرش فرشتوں کا ذکر کیا جو اللہ کا عرش ہے اس کا ذکر فرمایا الذین یحملون العرش کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. کہتے ہیں اس سے مراد کرمین کے فرشتے ہیں. سب سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی اور یہ فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو تمام فرشتوں میں افضل ترین جماعت ہے. ایک تو وہ 4 فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام. ان کے علاوہ جتنی فرشتوں کی جماعت ہے سب سے افضل جو ہے وہ یہ کروبین ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ. یہ کل 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. اور عرش اتنا بڑا ہے نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کرسی ہے وسیع کرسی السماوات والارض. کرسی کا ذکر فرمایا تو فرمایا 7 آسمان اور زمینوں کے مقابلے میں جو کرسی ہے اس کا یہ مقام ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوئی بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک کھجور کی گٹلی پڑی ہوئی ہو تو کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اور زمینیں اتنی حیثیت رکھیں. کتنی بڑی کرسی. اور عرش کی وہی نسبت ہے جو کرسی کے ساتھ جو زمین کی اور آسمان کی نسبت ہے کرسی کے ساتھ. عرش اس سے بھی بڑا ہے اور فرشتوں نے اس کو اٹھا رکھا. جب فرشتوں نے اس کو اٹھایا تو ان کو اس کا بوجھ، اس کا جو وزن ہے ان کو محسوس ہوا. تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ قل سبحان اللہ. فرشتوں نے سبحان اللہ کہا جس سے ان کا جو وزن ہے جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو. فسہل الحمل علیہم. ان پر اس کے بوجھ کو اٹھانا آسان ہو گیا اور وہ مسلسل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد جو ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم. جب اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو جناب آدم کے جسم میں جب روح کو ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ. فرشتوں نے جب یہ کلمہ سنا نا الحمدللہ انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ بھی کوئی عظیم کلمہ ہے کہ آدم نے سب سے پہلے کہا ہے. لہذا انہوں نے سبحان اللہ کے ساتھ
الحمدللہ کو بھی شامل ہے۔ آپ کو شکر ہو کہ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ جناب نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے شرک کی بنیاد نوح علیہ السلام کے دور میں رکھی کہ لوگوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم سے کہو لا الہ الا اللہ۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا لا الہ الا اللہ تو فرشتوں نے سمجھا کہ یہ کلمہ بھی کوئی لاجواب کلمہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی نوح کو کہا ہے۔ انہوں نے دو کلمات کے ساتھ تیسرا کلمہ بھی جوڑ لیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اب یہ بات اسی طرح ذکر چلتا رہا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کے فدیے میں جب ایک بیٹا پیش کیا، دبا پیش کیا کہ میرے یعنی اسماعیل کو ذبح کرنے کی وجہ سے ذبح کرو، تو جب جناب ابراہیم نے اس بیٹے کو، اس دبے کو دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اس خوشی میں کہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے میرے بیٹے کو بچا لیا اور ساتھ یہ دبا بھیج دیا، فدیہ دیا۔ عاملین عرش نے دیکھا کہ یہ کلمہ بھی بڑا لاجواب ہے، انہوں نے اس کو بھی ساتھ ملا لیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے جیسے وہ کلمات ملاتے گئے تیسے تیسے ان کے لیے عرش کا اٹھانا سہل ہوتا گیا، آسان ہوتا گیا، یعنی عرش کا جو بوجھ ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کو اٹھانے میں کوئی آسانی ہوئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو آپ ایک بوری 100 من کی اٹھا لیں تو ہی ہو جاتی ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ہے، سوچنے کی بات ہے، کیونکہ بیان ہی میں یہ کر رہا ہوں کہ فرشتوں نے کلمات ملائے، سبحان اللہ کہا تو اٹھانا آسان ہو گیا، الحمدللہ کہا تو اور آسان ہو گیا، جی لا الہ الا اللہ کہا تو اور آسان ہو گیا، اللہ اکبر کہا تو اور آسان ہو گیا۔ ہاں بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ بس کر دیتا ہوں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال نے کہا تیری خاک میں ہے اگر شرط تو خیال فکر و بنا نہ کر، تیرے اندر کوئی ایمان کی ردی ہے تو امیری اور غریبی کا خیال کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، فلاں نہیں۔ تیری خاک میں ہے اگر شرط تو خیال فکر و بنا نہ کر، فکر و بنا نہ کر کہ جہان میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جو کی روٹی کھا کر بھی حیدر کرار کو یہ قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ شہبر کے گلے کے دروازے کو بھوکا مار کے توڑ دیتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے گلے کے دروازے کو کیسے توڑا؟ وہ 40 بندے مل کے اس کو بند کرتے تھے، کھولتے تھے۔ کہا اس وقت اللہ کی قدرت کا میں مظہر تھا، اگر دروازے کی بجائے پورے گلے کو بھوکا مارتا توڑا کے رکھ دیتا۔ تو یہ ایمان کی جو قوت ہے، یہ جو تقوی کی قوت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، رسول اللہ کی حدیث سماعت فرمائیں، عبدی یتقرب علیہ بالنوافل۔ ہمیں ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے اس میں، ایسی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں اور سنیں سبحان اللہ کرے اور عمل کھا کے نہ کرے۔ فرمایا عبدی یتقرب علیہ بالنوافل، بندہ فرض پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھتا، جب فرض پڑھنے کے بعد نفل ساتھ ملاتا ہے، 1-2 نفل پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، 8 پڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نفل پڑھاتا رہتا ہے، اور جب وہ نفلیں پڑھتا پڑھتا یتقرب الیہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اپنی نمازوں میں اضافہ کرے۔
کنت سمع الذی یسمع بہا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کی وہ سنتا ہے. کنت یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وکنت بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اگر اللہ کی نفل پڑھنے سے اتنی قوت آتی ہے کہ اللہ کا پکڑنا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا چلنا، اللہ کا سننا اس کی قوت میں آ جاتا ہے، تو پھر فرشتے کلمے پڑھ کے عرش کو اٹھا کیسے نہیں سکتے؟ کیسے قوت نہیں آئے گی؟ کیسے نہیں قوت آئے گی؟ جناب سید مولا علی شیر خدا میں حضور نے کہا، حضرت کریم کہ حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں. آپ نے سنا کیا بات؟ حضور میری طبیعت نہیں ٹھیک، بیمار. اور قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑا ہو نماز میں شفا ہے. یہ نہیں کہ آپ اینٹی بائیوٹک لے کے کھا، پین کلر لے کے کھا تو ٹھیک ہو جائے گا. قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑا ہو نماز میں شفا ہے. تو فرشتوں نے یہ کلمات جب لا الہ الا اللہ تک پہنچے، پھر اللہ اکبر تک پہنچے، جبریل نے آ کر رسول پاک کو یہ خبر سنائی کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کے جو کلمات ہیں، تسبیح جو ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس تسبیح کے بارے میں جبریل سے پوچھا، حضور نے جبریل نے بتایا کہ حضور اس طرح وہ کلمات اس کے بنے، اور یہ کلمہ بتائے آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب زبان رسالت سے یہ کلمہ نکلا تو حاملین عرش نے سن کے یہ بھی ساتھ شامل. تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرتا ہے یا فجر کے وقت میں اس کو 300 بار پڑھتا ہے. میں نے جلالین کے حاشیے میں اس کو پڑھا ہے، الذین یحملون العرش کتاب پر انہوں نے لکھا ہے، صحابی نے لکھا ہے، جبل نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. اچھا جو فرشتے پہلے سے ہی جناب تسبیح کر رہے ہیں، عرش کو اٹھایا ہوا، تو ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ ویؤمنون بہ، پہلے تسبیح میں کی، پھر اللہ کہتا ویؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے. تو مومن کا بندہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر اور جو تسبیح ہے وہ پھر اس کو دفع دیتی ہے. تو اللہ نے قرآن عزیز میں پہلے ان کو بیان کیا، بعد میں ایمان کو بیان کیا کہ فرمایا یہ ایمان کا بیان عزت کے لیے ہے اور مرتبہ اور مقام کے لیے ہے، فضیلت کے لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک مفسر نے اس لیے بیان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرشتے بھی مومن، ہم بھی مومن. لہذا اللہ نے مومنوں کا فرشتوں کے ساتھ ربط قائم کیا کہ تم بھی مومن ہو اور یہ بھی مومن ہے. لہذا ان کا تم پر حق ہے کہ تم ایسی جگہ پر بیٹھے ہو، ایسی جگہ پر موجود ہو جو کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے، یہاں بیٹھ کے میرے بندوں کی یہ بخشش کی دعا کرو. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو قربین ہیں، ہم تو سب سے افضل فرشتے ہیں، ہم تو عرش کو اٹھانے والے ہیں جی، ہمیں ان کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے ایمان کی مطابقت اور ایمان کی مسابقت اور ایمان کا تعلق جو ہے جوڑا فرمایا. اب کیا کرو؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم بھی مومن ہو اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو. اب تو فرشتے دعا کریں ہماری بخشش کی، تو ہماری بخشش ہو جائے گی. یا آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا جو حبیب ہے یہ ہمیں حدیثیں سناتا ہے، قرآن سناتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دے. آپ کے میرے لیے دعا کرنے سے میں بخشا جاؤں گا؟ یا میں آپ کے لیے دعا کروں کہ یار بندے
بڑے محبت والے ہیں، پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، توجہ سے سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یا اللہ یہ جو سیکھنے والے ہیں، پہلے آنے والے ہیں، ان کی بخشش بھی فرما دے اور ان کی مشکلیں بھی آسان کر دے، تو میری دعا سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں جو کہتا ہے کسی کی دعا کا کسی کو کوئی فائدہ، اور وہ قرآن شریف پڑھتے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہتا ہر بندے کی عمر جو اس نے کمایا، جو کمایا تم نے جو کمایا وہ تمہارے لیے، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا وزن اٹھانا ہے، لہذا کسی کا عمل کسی دوسرے کو فائدہ اگر نہیں دیتا فائدہ، تو پھر رب کائنات نے فرشتوں کو ہماری بخشش کی دعا کرنے کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ اگر ایک بندے کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوتا، ایک ہی دعا دوسرے تک نہیں پہنچتی، ایک کا جو استغفار ہے اس دوسرے کو نفع نہیں دیتا، تو پھر فرشتوں کو اس مشقت میں کیوں ڈالا ہے؟ حالانکہ قرآن نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی، اور وہی کرتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے بندوں کو بخشنے کے لیے فرشتوں کو کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، تو اللہ نے بخشنا ہے، تو ان کی ڈیوٹی لگانے کی بجائے ڈائریکٹ ہی بخش دیتا۔ فرشتوں کو کیوں کہا کہ فرشتوں ذرا میرے بندوں کے لیے بخشش کی دعا کرو؟ فرمایا ان کو اس لیے کہا کہ آپ کی تعلیم ہو جائے، تربیت ہو جائے کہ وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک کی دعا دوسرے کو نفع دیتی ہے، دعا کرنا دوسروں کے لیے بھی عبادت ہے، بلکہ بہترین عبادت ہے۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی بندے کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، جی ابھی ایک صاحب کا فون آیا، بہت بڑے فاضل تھے، عالم تھے ماشاءاللہ، جسی کے پروفیسر نے ان کا ایک اشکال تھا، تو میں نے کہا میرا حل کر دیں، تو میں نے کہا بتائیں سوال انہوں نے کیا، میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق ان کو جواب دیا، مطمئن ہو گئے، کہتے ہیں مجھے دعائیں ملنے گا، میں نے کہا نہیں، آپ ٹیلی فون بند کر کے دعا دیں گے تو زیادہ قبول ہوگی۔ بھئی میں آپ کے سامنے آپ کو دعا دوں نا، جس میں خوشامد کا پہلو ہو سکتا ہے، اس میں دعا میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ سامنے بندہ بیٹھا اس کو دعائیں دے رہا تاکہ یار پتہ چلے گے چلو تھوڑا کوئی خدمت سے سیوا کر دے گا، یا کوئی دل میں نرمی آ جائے گی۔ فرمایا میرے آقا نے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی اندر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو دعا کرنے والا دعا کرتا جاتا ہے، فرشتہ دعا کرنے والے کے سر پر کھڑا ہو کے اللہ سے اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے لیے جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا فرما۔ اس لیے میرے قریب آقا نے فرمایا مقبول دعا، مقبول ترین دعا، جب کوئی دعا ایسی ہو جو رد نہ ہو، تو وہ دعا جو تمہیں چاہیے وہ اپنے کسی بھائی کو دو، اپنے کسی دوست کے لیے کرو۔ تمہیں گاڑی چاہیے تو جتنے تمہارے دوستوں عزیزوں کے پاس گاڑی، یا اللہ اس کو گاڑی دے، یا اللہ اس کو گاڑی دے، یا اللہ بڑا پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گاڑی دے، اس کو گاڑی دے، یا اللہ اس کو گاڑی، اپنے لیے نہیں مانگا، اس کے لیے مانگا۔ اب تم جب اس کے لیے مانگ رہا ہے تو فرشتہ تیرے لیے گاڑی مانگ رہا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان علی شان ہے۔ یہ ایسا طریقہ دعا ہے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ انہوں نے کہا ويستغفرون للذين آمنوا کا ایک سبب یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو اطلاع دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا تجعل فیہا ویفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ ان کو بنانا جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل کریں گے، خون بہائیں گے، ان کو نہ بنا۔ اللہ نے کہا انی عالم مالا، جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ اب جو کہ فرشتوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، اب کر تو رہے، خون ریزی ہو رہی ہے کہ نہیں، فساد ہو رہا ہے کہ نہیں، فتنے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو فرشتوں نے تو صحیح کہا، غلط کہا تھا، لیکن سنو
میرے آقا نے ارشاد فرمایا 1,00,000 بندہ بدکار ہو، گناہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، اس کے مقابل میں ایک بندہ نیک صالح متقی پرہیزگار اور ان 1,00,000 بدکاروں کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ یہ بندے ٹھیک کر دے، یہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں، اور اپنے تائیں کوشش بھی کرتا ہو، جہاں تک ممکن ہو ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہو، اللہ کو 1,00,000 بدکار کی بجائے اس ایک نیک صالح متقی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا زیادہ پسند ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے سب کی بخشش فرما دیتا ہے، اور یا کم سے کم اللہ ان کی گرفت اور بریک پکڑ نہیں کرتا۔ تو فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں تم نے چونکہ یہ کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو میرا محبوب تو دیکھو، میرے انبیاء کی جماعت دیکھو، یہ بھی انسان ہے، بشر ہے، یہ صلحاء اولیاء صحابہ کی جماعت تو دیکھو، یہ متقین صلحاء کی جماعت تو دیکھو، یہ قاریوں، حافظوں، مصلیوں اور نمازیوں کی تعداد تو دیکھو، تم نے ان کو دیکھا، بدکاروں کافروں کو دیکھ کے کہا کہ کیا بنائے گا؟ میں تو یہ شاہکار بنا رہا ہوں جو میری بارگاہ میں خدائی کر کے آ کے سجدے میں پڑھ کے معافی مانگ دے، یا اللہ معافی، غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اعتراض ہے، یہ جو بات ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو ہمیشہ کے لیے ڈیوٹی لگائی کہ تم نے میرے بندوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے، اس کا کفارہ ہو جائے کہ ہم نے کیا رکھا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اور پھر یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ حاملین عرش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قبلہ، ایک سمت مقرر فرمائی، جو اللہ کا عرش ہے، آسمان ہے، اتنے فرشتے ہیں تو وہ اللہ کے عرش کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے عرش کی طرف منہ کر کے تسبیح و تحلیل و تکبیر کرتے، جس طرح ایمان والوں کو کعبہ دیا، عرش والوں کو عرش، آسمان والوں کو عرش دیا، اور کہتے ہیں یہ عرش تو ہے ہی بڑا عرش۔ تو میں نے بتایا کہ رسول پاک نے بتایا کہ عرش کا زمین کے مقابلے میں یا آسمان اور زمین کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، فرمایا آپ نے فرات، یہ اتنا بڑا ڈیزرٹ اور صحرا، اس میں ایک کھجور کی گٹلی پڑی ہوئی ہو، تو کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین اتنا چھوٹا سا ہے، اور پھر کرسی سے عرش اتنا بڑا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے ایک بندہ پوچھنے آیا، اس نے کہا الرحمن علی العرش استوى، یہ رحمان کی عظمت سے بیٹھا کرسی، الرحمن علی العرش، اللہ نے استوا فرمایا عرش پر، وسع کرسی السماوات والارض، جی اللہ کا کرسی پر بیٹھنا، عرش پر استوا فرمانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس نے پھر پوچھا نہیں حضور کچھ تو بتائیں نا، قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن سمجھنے کا حکم ہے، اور قرآن شریف کو غور و فکر تدبر کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ما اراک الا ضالا، میں تمہیں گمراہ ہی دیکھوں، میرا خیال تو بڑا گمراہ ہے، فآخر عجوب، اپنے غلاموں سے اس کے بعد یہ متشابہات میں سے ہے۔ جب اس بات کو سمجھے کہ اللہ کرسی پر کیسے بیٹھا ہے، اللہ نے عرش پر استوا کیا، پھر کیسے فرمایا، فرمایا اس پر ایمان لانا تو واجب ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، اب کیسے فرمایا، اس کی شان کے لائق کیسے فرمایا، کرسی پر بیٹھا کر کرسی چیر چیر کر دی، کرسی پر جب بہت زیادہ وزنی بندہ بیٹھ جب کرسی چیخے مارتی ہے، اس طرح کسی نے کہا، کسی مولوی صاحب نے کہا اس طرح، انہوں نے کہا نہیں، ما اراک الا ضالا
انس بن مالک وہ بندہ جو 10 سال خدمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں رہا اور صحابی رسول ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے علم کی، عمل کی، تقوی کی اور مال دولت میں برکت کی اور آپ میں برکت کی، وہ انس بن مالک کہتے ہیں فرمایا مارا اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کی واحد سوالات کرتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہے نا. اللہ کہتا ہے اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے دو قسم کی آیات، ایک آیات وہ جو محکم ہے جن کا معنی بالکل واضح اور کلیئر ہے، جس کا معنی جاننے کے لیے کسی تدبر تفکر کی ضرورت ہے. اللہ جل علی کتاب میں آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ نے جس نے آیات نازل کی ہے جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں قرآن میں نازل کی جو متشابہات سے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اندر کفر ہے، اندر کوئی میل ہے، کفر کی میل ہے اندر. فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ کرسی پہ بیٹھنے کی مطلب سے اللہ کس طرح بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، استوا کیسے فرمایا. اللہ نے اس کے بارے میں تدبر کرنے سے روکا. فرمایا ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، جو فتنہ چاہتے ہیں وہ اس کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں. یار اس کا مطلب تو ذرا کسی مفتی صاحب سے مشکل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے اس کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم، ہاں وہ اس کی تعویل جانتا جو علم میں بڑے پختہ ہیں، جو علم میں بڑے راسخ ہیں، جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرما رکھا ہے، جو عالم ربانی ہے وہ جانتے ہیں کہ وسیع کرسی السماوات کا کیا معنی ہے اور استواء عرش کا کیا معنی ہے. فرمایا وہ کیا کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لائے جیسے کہ تو نے فرمایا ہے کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اور اس بات کو عقل والے دانا لوگ اس بات کو سمجھتے، جاہل اس بات کو سمجھ نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہیں جو حالات آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی پرلے درجے کا جاہل آدمی کوئی بات لے کے بیٹھ جاتا ہے، لوگ اس کا کیا مطلب ہے، جو مولویوں کو سمجھ نہیں آیا، جو فلاں باپوں کو سمجھ نہیں آیا، جو تمہیں سمجھ آئے تم پر تو نہیں تھے، تم کہاں سے پیدا ہوا، کیا ہے اول الناس اول الناس، کیا ہے تو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو فتنے والے ہیں ان کا مقصد فتنہ ہے. نہیں بات کرو کسی بندے نے فتویٰ دے دیا کھوتا حلال، اور روڑا پڑھ کے پورے شہر میں مولوی نے فتویٰ دے دیا کھوتا حلال ہے، پکڑ لو سارے علماء اکٹھے ہوئے سے بہت تو کی کھچ ماری. کوئی کا پریشانی نکالنے مجھے بھی پتہ کھوتا حلال ہے، لیکن کوئی میرے حال دیکھتا کوئی کسی میں کہہ چلو کہ 4 بندے میرے حال دھیان دے کر. اس لیے اس طرح کی واقعات باتیں اور فضول باتیں کہنا کہ میں لوگوں سے فیمس ہو جاؤں مشہور ہو جاؤں نہیں بات کرتا نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابتغاء تعویل، اور اللہ نے جو ابتغاء تعویل ہے جو فتنہ والے ہیں وابتغاء فتنہ وابتغاء تعویل، فتنہ ڈھونڈنے والے اس کی تعویلیں کر کر کے تو مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ انس بن مالک نے کہا اور نے کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ الرحمن العرش استوا کا مطلب کیا ہے. آپ نے فرمایا بس ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تعویل جاننا ضروری نہیں ہے. خاموش ہے. اس نے کہا نہیں آپ بتائیں. آپ نے فرمایا ما ارانی الا ضال، میں تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں. تم گمراہ، تمہیں جو میرا ذکر کر رہا ہے وہ میرا کی نماز میں کر، میں تقوی میں کر، پرہیزگاری میں کر، لوگوں کی خیر اور اصلاح میں کر. لوگ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو کسی سیدھی طرف لا، ان کو کوئی مسئلہ سمجھا تو یہ بات لے کے بیٹھ گئے. استواء عرش کا کیا مطلب ہے، وسیع کرسی السماوات کا کیا مطلب ہے، کرسی کو اللہ نے آسمان و زمینوں پر کیسے رکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کا اہل فاخرجوہ، اس کو بھی مجلس سے باہر نکالا. صحابی نے اپنی مجلس سے اس کو باہر نکلوا دیا کہ یہ بندہ میری مجلس میں بیٹھے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور آج لوگ دو منٹ کے ویڈیو دیکھتے یار ان کو لے کے بھیجتے کی بلا کیا
اپنے واٹس ایپ پر لکھ، کسی ایسے بندے سے اپنا رشتہ ناتا جوڑو جو سکا عالم دین ہے، جو نسبت والا ہے، جو عقیدے والا ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ اور پھر ایک بندے سے مسئلہ پوچھ لیا، ٹھیک ہے، اور جی تسی بھی دسو مولوی فلانا ہے کہ پھر تسی کی کہتے ہو؟ تو کی ہے تو جو تقابل کر رہا ہے مولویوں کا، بندوں کا، اس نے یہ کہا تم نے کیا کہا، اس نے یہ کہا تم نے کیا کہا، اتنا ہی تیرے پاس ٹائم ہے تو 4 سال پڑھ لا مسجد میں بیٹھ، تو فنون کی کتابیں پڑھ، علم کلام کا مطالعہ کر، پڑھ اس کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن نہ سمجھو، لیکن وقت لگتا ہے یار، ٹائم لگتا ہے۔ یہ سکل سیکھنے کے لیے ایک دن میں الیکٹریشین نہیں بنتا، ایک دن میں انجینئر نہیں بنتا، دنیا کا کوئی فن ایک دن میں نہیں آتا، مولوی ایک دن میں بن جاتا ہے۔ 2 4 5 مسئلے لے کے کہتے تو پوچھ کر دو، تو پوچھ کر دو جو بچاس، تو میں تو سیاپا پا دیتا سارے شہر سے، ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے کہا وسیع کرسی وسیع ربنا وسعت كل شيء رحمۃ و علما، وہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں انہوں نے اللہ کی ذات کا تو مشاہدہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالی جو حجاب اکبر ہے، جو اللہ کی ذات، اس کا دیدار، اس کی معرفت اور اس کی معرفت حقیقی، اور جو صوفیہ معرفت والے ہیں ایک دن وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ہفتہ 10 دن 15 دن اسی طرف متوجہ، پھر اچانک ان کے دل میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں وہ ہے، پھر ادھر توجہ، پھر یہ نہیں وہ ہے، تو میرے رب کی تو کروڑوں نہیں اربوں خربوں اس کی صفات ہے، اس کی تجلیات تو لا تعداد ہے، وہ ہر دن کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی شان مختلف ہے، ہر لمحہ اس کی شان، اس تک کون پہنچ سکتا ہے، اس تک کون جا سکتا ہے؟ رسول کریم نے شافروں میں وقت اجازت نہیں دے رہا، تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم بخشش مانگتے رہیں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے مسجد والوں نے کہا ساتھیوں نے کہ اسی میں